خواتین حضرات، فراز درویش سلیکون ویلی کیلیفورنیا امریکہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے افتخار عارف کے اس شعر کے اس مصرعے کے ساتھ۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ کرونا نے ہماری زندگیاں تبدیل کر دی ہیں، عجب تبدیلی ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ آج میرے جاننے والے ایک بہت ہی قریب رشتہ دار کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ بہت عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ امریکہ میں کرونا کے جو کیسز ہیں وہ 2.1 ملین سے تجاوز کر چکے ہیں، اور جو اموات ہیں وہ 1,20,000 سے اوپر چلی گئی ہیں۔ لیکن بہت خطرے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ ممالک جو بہت پیچھے تھے، یعنی برازیل بہت پیچھے تھا، وہ ممالک کافی تیزی سے آگے آ رہے ہیں۔ رشیا بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ممالک جہاں پر کرونا پہلے یعنی کہ اب سے 2 مہینے پہلے اتنا نہیں پھیلا تھا، وہاں پر اب تیزی سے پھیلے گا۔ اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ بھی اس میں سر فہرست ہے۔ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان نہیں جا سکتے، فلائٹس چل نہیں رہی ہیں، اور وہاں پر کئی سارے رشتہ داروں کو کرونا پازیٹیو آ چکا ہے، اور یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے۔ یہاں پر مارکیٹیں ابھی تک بند ہیں، یہاں پر صرف آپ گروسری لینے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گھر سے ہی کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ امریکہ میں یہ الیکشن کا سال ہے۔ الیکشن کا سال بڑا اہم سال تو ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا واپس ری الیکٹ ہوں گے، یا جو بائیڈن صاحب یعنی کہ یہاں کے سابق وائس پریزیڈنٹ جو اوباما کے دور میں تھے، کیا وہ اس دفعہ جیت جائیں گے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اور وہ صدر بنیں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا، دنیا کے لیے کیا بہتر ہوگا، کیا صدر ٹرمپ کا ری الیکٹ ہونا یا جو بائیڈن صاحب کا الیکٹ ہونا، پاکستان، دنیا اور امریکہ کے لیے کیا چیز بہتر ہوگی، اس کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ ریاض حق صاحب، اور ساتھ ساتھ مصباح اعظم صاحب پولیٹیکل اینالسٹ۔ ریاض صاحب، آپ سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ پاکستان میں جس تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے، اسد عمر صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی یہ نمبر جو ہے 10 لاکھ تک جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کو پتا ہے ریاض صاحب، ایک بڑی اہم چیز کہ جو بھی کرونا کا نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ اگر پاکستان میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 1,20,000 کے قریب کرونا پازیٹیو کیسز ہیں، تو 1,20,000 تو صرف وہ ہیں جو ٹیسٹڈ ہیں۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اصلی فگر ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایکچوئل فگر ہے اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر 1,20,000 کہا جا رہا ہے تو ایکچوئل جو کیسز ہیں کرونا کے پاکستان میں وہ شاید 10 لاکھ سے اوپر ہوں۔ یہ ایک فگر ہمیشہ کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہر آدمی کی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ریاض صاحب کیا دیکھتے ہیں، پاکستان کے آنے والے دن کافی تکلیف دہ نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو نمبر جو فگر میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے، کیونکہ نمبر آف ٹیسٹ جو ہیں اب بھی کافی بڑھ گئے ہیں، تقریباً 30,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ روزانہ، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے 30,000 بھی بہت کم ہے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹیسٹ کیے جا رہا ہے لوگوں کو، اس میں کتنے پازیٹیو آ رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، پہلے کوئی 15-16% آ رہا تھا، اب جو لیٹسٹ جو ٹیسٹ ہیں اس میں کچھ تقریباً 20-22% تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اصل جو تعداد ہے کیسز کی وہ کئی گنا ہے جو رپورٹڈ کنفرمڈ ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور یہ بات میرے خیال میں تقریباً ہر ملک میں صحیح ہے کہ خاص طور پہ ایسے ملکوں میں جہاں ٹیسٹنگ ریٹ بہت لو ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے وہاں کہ جن کو انفیکشن ہے لیکن کوئی سمٹمز نہیں ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ تو وہ بیمار ہوئے ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ بغیر ان کو معلوم ہوئے نہ صرف انفیکشن سے ہوتا ہے بلکہ اس کو ریکور کر جاتے ہیں آسانی سے۔ تو انفیکشنز تو یقیناً بڑھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ واقعی بیمار ہوتے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی تک جو فگرز میں نے دیکھی ہیں پاکستان کی وہ یہ ہیں کہ تقریباً جو 5% لوگ ہیں اس وقت وہ ہاسپٹلز میں ہیں جو کنفرم کیسز ہیں ان میں، اور 5% میں سے تقریباً کو 5,000 کے قریب لگا لے، ان 5,000 میں سے کوئی 1,000 جو ہیں وہ انٹینسو کیئر میں ہیں، اور کوئی 200 یا 250 جو ہیں
وہ اس وقت وینٹیلیٹرز پر ہیں وہاں پر. تو اس میں اگر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو وہاں کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بریک ہوگا. اس کو لیکن ہینڈل نہیں کر ریاض پائے گا. وہ ایک صاحب سیریس ضروری ایک چیز پہ کا جواب دیجئے کہ ہمیشہ یہ بات کہی جا رہی تھی پاکستان میں, ہم نے اپنے شو میں یہ بات کئی دفعہ کہی کہ امریکہ ایک لرننگ لیسن ہے. امریکہ میں جس تیزی سے کرونا پھیلا, جس تیزی سے یہاں پر چیزیں آپے سے باہر ہوئیں, یہ ایک لرننگ لیسن تھا, ایک سبق تھا جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز نے سیکھنا تھا. لیکن ہمیشہ ایک آرگومنٹ تھا, اور اس میں آپ بھی شامل تھے کہ نہیں, وہ پاکستان کا جو ڈیموگرافکس ہے وہ مختلف ہے, وہاں پر جوانوں کی تعداد زیادہ ہے, وہاں پر تیزی سے نہیں پھیلے گا, ہمارے یہاں جو ہے لوگوں کی امیونٹی پہلے سے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. ایسا تو نظر نہیں آ رہا, کیسز تو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں پاکستان میں. نہیں, کیسز پھیل رہے ہیں, لیکن جو وہاں جو فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ اب بھی دنیا میں کم ترین میں ملکوں میں آتا ہے. لوئسٹ فیٹیلٹی ریٹ ہے تقریباً دنیا میں. کوئی 2% کے قریب اس وقت جو نون کنفرم کیسز ہیں اس میں سے کوئی 2% جو ہیں وہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو وہاں پر امید یہی ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے, یہ تو خیر دیکھا جائے گا. ابھی جو کل بلکہ امپیریل کالج کی جو فورکاسٹ ہے وہ تو بہت خوفناک ہے. امپیریل کالج لنڈن, وہ ایک صاحب ہے نیل فرگسن جو ایپیڈیمیالوجسٹ ہیں وہاں پر, ان کی جو فورکاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی وہ کہتے ہیں کہ 2.2 ملین ڈیتھس ہو سکتی ہیں. تقریباً 22-23 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار, ان کی موت ہو سکتی ہے پاکستان میں اس کے نتیجے میں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وائلڈلی ایگزیجریٹڈ فگر ہے. وہاں ڈیتھس تو یقیناً ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ معاملہ یہ 20-22 لاکھ تک مجھے نظر. ریاض صاحب یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. ابھی چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, پھر میں ڈاکٹر مصباح اعظم سے شروع کرتا ہوں. خواتین حضرات, ویلکم بیک. بریک کے دوران جو ہے کچھ کام کرتے ہوئے اچانک میرا چشمہ ٹوٹ گیا, تو اب باقی کا شو چشمے کے بغیر ہی صحیح. آئیے مصباح اعظم صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سر یہ بتائیے کہ آپ کی پریڈکشن تھی کہ پاکستان میں جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں یہ معاملات کرونا کافی تیزی سے پھیلائیں گے, اور وہی ہوا. پاکستان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلا, اور اب تو اسد عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جولائی کے آخر میں یہ 1 ملین سے اوپر تجاوز کر سکتے ہیں کرونا کے کیسز, جو کہ بہت خوفناک معاملہ ہے. اور میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ میرے تو اپنے یعنی کہ جاننے والوں میں پاکستان میں کرونا پھیلا ہے, اور ایک صاحب کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو یہ تو ریئل ہے, اور ہسپتالوں کی حالت بہت بری ہے. بلکہ ہم شو میں کوشش بھی کریں گے ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی لیں پاکستان سے. لیکن مصباح اعظم صاحب, سر آپ یہ کس بیسس پہ آپ نے یہ بات کی تھی اب سے 1.5 مہینے پہلے, اور آپ نے اسی شو میں یہ بات کہی تھی؟ فراز دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پریڈکشن کے لیے آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا نالج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی آپ کو فیوچر واچر ہونے کی ضرورت ہے. وبا جو ہوتی ہے وہ وبا ہوتی ہے اور وہ پھیلتی ہے. اب اگر وہ دنیا میں ایک جگہ پہ پھیل رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ نہ پھیلے؟ تو یہ اچھا, اس میں آپ یہ سب آرگومنٹ تو آف کورس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ ینگ ہیں تو وہ ریکور تیزی سے ہوں گے. لیکن دیکھیے لوگ جو ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو اس کی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے. بیسس پہ کی بات کی سر, اس کا جواب دے دیجیے پہلے. نہیں, میں نے جواب دے دیا ہے شاید, کہ دیکھیے وہ وبا پھیل رہی تھی دنیا میں ہر جگہ. اٹلی میں کیا ہوا تھا, امریکہ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پھیلی. تو یہ کہنا کہ امریکہ میں تو وہ پھیلے گی, اٹلی میں تو وہ پھیلے گی, لیکن وہ پاکستان میں نہیں پھیلے گی, یہ چیز آپ عمران خان صاحب نے آپ کی نظر میں امریکہ سے کوئی سبق نہیں لیا؟ دیکھیے میری تو سمجھ نہیں آتا, اب میں کیا کہوں. عمران خان صاحب, اب مجھے تو ایک طرح سے بیڈ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز سیدھی طرح سے کرتے ہی نہیں. ابھی ان کے وزیر صاحب جو آج ہمیں ملین کی وہ دے رہے ہیں, پریڈکشن دے رہے ہیں, کچھ دن پہلے تو وہی منسٹر صاحب بیٹھ کے ہنس کے فرما رہے تھے کہ ٹریفک حادثے میں لوگ اس سے زیادہ مر جاتے ہیں, ہم بلا وجہ میں پریشان ہیں. تو اب آپ کیا ان پہ تنقید کریں گے؟ مطلب اب اس طرح سے جب حکومتیں کام کریں کہ جن کا کوئی سینس آف ڈائریکشن نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کریں. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ
لاک ڈاؤن تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا. اگلے دن ملٹری کے اسپوکس پرسن لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیتے ہیں. تیسرے دن خان صاحب آ کے فرماتے ہیں کہ وہ تو ایلیٹس نے لگوا دیا تھا, میں تو اس کے خلاف ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں احتیاط کریں اور یہ ہے اور وہ ہے, کیسز بڑھ رہے ہیں. لیکن ہاں ٹھہر جائیے ذرا, ٹورسٹ سینٹر سارے کھول دیجئے تاکہ لوگ جو ہیں سر لیکن بات آپ کی صحیح ہے, لیکن عمران خان صاحب کا ایک آرگومنٹ ہے جو کہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جی ایک طرف لوگوں کی بھوک ہے, لوگوں کی بے روزگاری ہے, جو لوگ ڈیلی ورکرز جو ہیں جو کہ روزانہ دہاڑی کماتے ہیں, ایک طرف وہ ہیں جو کہ بھوک سے مر جائیں گے, دوسری طرف یہ کرونا کا پھیلا ہوا ہے. تو یہ اس کا کوئی صحیح آنسر تو شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھیے ہمارے ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے کیا فرمایا تھا, انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پر تو کیا ہم اکانومی کا اچار ڈالیں گے. یہ دیکھیے یہ جو اکانومی کا جو بات کی جاتی ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے کہ جو ایلیٹس ہیں وہاں پر, جو کہ بڑی بڑی بزنسز چلا رہے ہیں, انہیں چاہیے مین پاور تاکہ ان کا کام چلتا رہے, اور وہ جو ہیں یہ سب باتیں پبلک میں انجیکٹ کر رہے ہیں. بھئی دیکھیے حکومتیں پلان کرتی ہیں ہر چیز کو. بھئی میں تو یہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں اس کے اندر چیزوں کو بند بھی کر دیتے ہیں اور اس میں حالات بھی خراب ہوتے ہیں. دیکھیے اکانومیز جو ہوتی ہیں وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں, اور فائن ہوتا ہے, ٹربل ہوتی ہے ڈیلی ویجز اور ان لوگوں کو, لیکن ان کے لیے آپ ارینجمنٹس کرتے ہیں, حکومتیں ان کے لیے پلانز کرتی ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے کوشش کریں. اور دیکھیے جابز کریٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ بھئی وہ ان کو ایسے کام کروائیں, اس طرح سے کاموں پہ لگائیں جیسے شہروں کی صفائی پہ لگوا دیں, گروپس بنوا دیں دور دور کر کے ان کو, کہ آپ کی اکانومی چلانے کے طریقے ہوتے ہیں. ایک بڑے دوسرے جو اہم ٹاپک ہے جس کا ہم نے شروع میں جس کا بتایا تھا کہ امریکہ میں اب الیکشن کا سال ہے, الیکشن بس اب تقریباً 4 مہینے دور بھی نہیں ہے. تو اب میں ذرا ریاض حق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا موازنہ کیجئے جو بائیڈن صاحب کا اور صدر ٹرمپ صاحب کا. پہلا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جی امریکہ کے لیے کون سا صدر بہتر ہوگا, سوال نمبر 2 میرا یہ ہوگا کہ دنیا کے لیے, اور سوال نمبر 3 پاکستان کے لیے جو بڑا اہم ہے. تو ریاض حق صاحب آپ کی طرف. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بار جو الیکشن ہوگا یہاں کچھ صورتحال ایسی ہے جیسی کہ 2008 میں تھی امریکہ میں, جب یہاں فائنینشیل کرائسس ہوا تھا زبردست, ایک دم مارکیٹ گر گئی تھی اور بہت سارے مارگیجز وغیرہ جو ہیں وہ پے نہیں ہو رہے تھے, فورکلوزرز ہو گئے تھے, جاب لاسز ہوئے تھے. تو اس طرح کی کچھ صورتحال اب پھر بن رہی ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں آج کل. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا, جب سال کے شروع میں 2008 میں جب وہ پولز لیے جا رہے تھے تو پولز یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ جان مکین صاحب جو براک اوباما کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ وہ جان مکین صاحب لیڈ کر رہے تھے پولز میں, اور یہ خیال تھا کہ جان مکین جیت جائیں گے الیکشن. لیکن پھر ایک دم جب یہ فائنینشیل کرائسس آیا, بہت سارے جاب لاسز ہوئے, فورکلوزرز ہوئے, اکانومی جو ہے کولیپس ہو گئی یہاں کی, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ کافی بری طرح ہارے جان مکین اس کے بعد. اچھا اسی طرح کی صورتحال اب ہے, یعنی کہ اکانومی بہت اچھی جا رہی تھی ابھی گزشتہ کوئی تقریباً جنوری تک یہ حالات بہت اچھے تھے, پھر اس کے بعد مارچ میں ایک دم کولیپس ہونا شروع ہوا اور اب کافی خراب صورتحال ہے یہاں امریکہ میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو واحد اسٹرینتھ تھی ان کی, جو آرگیو کر سکتے تھے یہ ٹرمپ صاحب کہ میں نے اکانومی کو بہت اچھا کر دیا ہے, اتنے لوگوں کے پاس جابز ہیں, ایون جو مائنورٹیز ہیں جو کہ بہت عرصے سے جاب لیس تھیں ان کے ڈبل ہوتا تھا جو جاب لیس ریٹ, وہ ایک دم ڈراپ ہو گیا ہے. تو وہ آرگیومنٹ جو ہے نا ان کا ختم ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں اب اس بات کا کافی امکان ہے کہ اس بار یہ ہار جائیں گے ٹرمپ صاحب اور جو بائیڈن صاحب جیت جائیں گے. ریاض حق صاحب میں قطع کلامی کو, صدر ٹرمپ تو یہاں موجود نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں ان کا جو آرگومنٹ جو ہمیشہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں. سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا قصور نہیں ہے, تو کرونا تو چین کی طرف سے آیا, چین نے آگے کرونا پھیلایا جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. آرگومنٹ نمبر 2 وہ ہمیشہ یہ دیتے ہیں کہ جی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ تو اچھا کر رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر آ گئی, میں نے اتنا سارا اسٹیمولس پیکیج دیا ہے تو پیسہ تو پھینکا انہوں نے معیشت کے اندر. نہیں, لیکن وہ آرگیومنٹ جو ہے ان کا کہ کرونا کی وجہ سے ہوا, کسی وجہ سے بھی ہوا ہو, حالات خراب ہیں, اور لوگ جو ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو حاکم وقت جو ہے اس کو اس کا ذمہ
دار قرار دیتے ہیں تو ان کو ذمہ دار کیا جائے گا اس کا، چاہے ان کا اس میں قصور ہو یا نہ ہو۔ پھر اب جو آج کل جو حالات ہو رہے ہیں، جو جارج فلوئڈ کی جب سے کیس ہوا ہے، جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی میں اور کمی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے جو سبربن لوگ ہیں یہاں پر، بہت سے جو سبربن وائٹس ہیں، وہ جو جنرلی ریپبلکنس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ان سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنی زیادتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ، فلوئڈ کے ساتھ، اور یہ جناب لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں تو یہ جناب کہہ رہے ہیں میں تو فوج بلا لوں گا۔ یعنی فوج خود کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ فوج ہمارا کام نہیں ہے آ کے لوگوں کو اس طرح سویلینز کو کرش کرنا جس طرح ٹرمپ صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بہت سارے مس سٹیپس ہوئے، پہلا مس سٹیپ ان کا کرونا وائرس تھا، اس کے بعد اب جو ہے پروٹیسٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، بہت غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ سوال کا جواب دے دیجیے مجھ کو کہ جناب صدر ٹرمپ کا ہارنا کیا امریکہ کے لیے بہتر ہے؟ ہاں، میرے خیال میں امریکہ کی جو لیڈرشپ جو ہے وہ کافی اس وقت انڈر تھریٹ ہے دنیا میں۔ ایک تو چین ابھر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ان کو تھریٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ صاحب نے اپنے جو بہت سارے جو دوست ہیں، ان کے جو ایلائز ہیں، ان کو بڑا ناراض کر دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے، تو انہوں نے بڑا پورلی ہینڈل کیا ہے فورن ریلیشنز کو بھی۔ تو اس سے جو ہے میرے خیال میں یہ امریکہ کے لیے بہتر ہوگا اگر یہ اس بار ہار جائے، اور دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، یعنی کہ پھر جس طرح بتا رہے ہیں دنیا کے لیے۔ ہاں، اصل میں ایک واحد چیز جن کا جو اس کا میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی جنگ شروع نہیں کی، ورنہ یہاں ان سے پہلے جو ہیں اوباما صاحب نے جنگ شروع کی، اس سے پہلے جناب جو بش صاحب تھے انہوں نے 2 جنگیں شروع کی۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز، ان میں کوئی فرق نہیں، جنگ جہاں تک جنگ شروع کرنے کا معاملہ، دونوں بہت ہی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت وار مانگرز ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ اچھا، اب لیکن سوال یہ ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ اس کے خلاف ہو، کہتا ہے نہیں ہم جنگ منگنے شروع کریں گے۔ سر وہ تو انہوں نے تو افغانستان سے ٹروپ وڈرال کی بھی بات شروع ہو گئی، جس میں ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی، ہمارے آرمی چیف گئے، ملے وہاں پر، اور جو ہے مذاکرات شروع ہو گئے وہاں پر، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا ٹچ کریں گے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کے لیے صدر ٹرمپ زیادہ بہتر ہوں گے یا جو بائیڈن صاحب؟ اور ایک چیز میں جو ذہن میں میرے تھی کہ میں رکھوں شو میں، کہ جو بائیڈن صاحب صدر اوباما صاحب کے زمانے میں وائس پریزیڈنٹ تھے، اور پاکستان اور امریکہ کے جو کہتے ہیں تعلقات بالکل ڈراپ ہو گئے تھے، بالکل باٹم لو کو ٹچ کیا تھا، تعلقات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ باقاعدہ جو ہے ایک پراکسی وارز جو ہے کھل کے سامنے آ گئی تھیں۔ اسی زمانے میں اسامہ بن لادن کا بھی کیس ہوا، اسی زمانے میں جو ہے ریمنڈ ڈیوس کا بھی کیس ہوا۔ تو اس وقت جو بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے، تو پاکستان کے لیے کیا صدر ٹرمپ بہتر ہوں گے یا جو بائیڈن صاحب؟ اوور ٹو یو ریاض صاحب۔ جی، تو اصل میں جو بھی ابھی تک جو ڈیٹیل آئی ہیں، جو انسائیڈ جو ان کے ڈسکشنز ہوئے تھے پاکستان کے بارے میں اوباما صاحب کے جو انسائیڈرز کے، تو اس میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو تھے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہتے تھے، اس کے پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اب ایک بار جناب جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہم حملہ کیوں نہیں کر دیتے، انویژ کیوں نہیں کر دیتے، سب پاکستان کرا رہا ہے، تو اس کے جواب میں جو بائیڈن صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں پاکستان is 1000 times more important to United States than افغانستان۔ اور یہ جواب انہوں نے حامد کرزئی کو دیا تھا، کلیئرٹی آ جائے کہ جواب انہوں نے حامد کرزئی کو دیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ جی جی، تو وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں حملہ کریں آپ اس زمانے میں۔ نہیں، یہاں پر بھی لابی تھی امریکہ میں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ بھائی اس پہ چڑھ دوڑو، جو کہ بالکل احمقانہ بات ہے، کسی لحاظ سے بھی کوئی سینس نہیں ہے اس کا۔ آخر میں یہ ہے پاکستان کو پاس جانا پڑا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا بات چیت کرا دو، تعلقات بہتر کرا دو ہم۔ ٹھیک ہے ریاض صاحب، بائیڈن صاحب جو تھے وہ صحیح تھے اس وقت بھی، اور اب ان کی بات جو ہے صحیح نکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں ناظرین، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ خواتین حضرات، ویلکم بیک۔ ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف جاتا ہوں۔ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک تو ریاض اکثر میں نے جو سوال کیے تھے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے صدر ٹرمپ بہتر ہوں گے جو بائیڈن، کا جواب دے دیجیے گا۔ اس کے بعد میں چاہوں گا یہ جو انڈیا کا جو معاملہ ہے کہ مودی صاحب نے جو انڈیا کا بیڑا غرق کیا ہے، مطلب مودی صاحب چلے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے،
اور سمجھ رہے تھے کہ شاید امریکہ جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہوگا. ایسا ویسا تو کچھ نہیں ہوا. تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب نے انڈیا کو اور خود کو بھی خود ایسولیٹ کر لیا ہے. وہ ایک بڑی بچپن میں ہم سنا کرتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی, لیکن جیسی کرنی تھی ان کی وہ تو ہو ہی نہیں سکی. پاکستان تو بالکل ایسولیٹ نہیں ہوا, بلکہ ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ اب پاکستان جو افغان پیس پروسیس ہے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. نہ صرف کلیدی کردار ادا کر رہا ہے پاکستان انڈیا کو اس پورے ڈائلاگ میں سے ہٹا دیا گیا ہے. تو ڈاکٹر مصباح اعظم, ایک تو پہلا صدر ٹرمپ ورسز جو بائیڈن کا جواب دیجیے, پھر جو میں نے بھی جو افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بات کی اس کی طرف آئیے. بیسیکلی فراز آپ کا سوال جو ہے نا وہ مکس ہے, وہ ملا ہوا ہے. دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن ٹرانزیکشنل ہیں, ہائیلی ٹرانزیکشنل ہیں. جب بھی امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی اس وقت حالات اچھے ہوتے ہیں, جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تب پھر وہ بڑے نارمل ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی خاص اس میں گرم جوشی نہیں رہتی. اور یہ پوری تاریخ ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا, اس کا ٹائم یہاں نہیں ہے. اچھا, تو یہ ہے کہ دونوں ہی پاکستان کے لیے اوکے ہیں اگر افغانستان جو ہے وہاں سے چیزیں ٹھیک رہیں. اگر افغانستان میں کل کو اسکرو اپ ہو جاتا ہے, وہاں پہ لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہو جاتا ہے, تو چاہے ٹرمپ صاحب رہیں, چاہے جو بائیڈن رہیں, چاہے صدر نکسن اٹھ کر آ جائیں, وہی کچھ ہوگا جو کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے پہلے ہوتا آیا ہے. مطلب کہ پھر سارا کا سارا بلیم پاکستان پہ ہوگا. اب ہے کیا پارڈن نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر اس وقت یعنی کہ امریکہ وڈرا کر جاتا ہے اور افغانستان میں پھر سے وہی تہس نہس, وہی لڑائی جھگڑے, وہی قتل و غارت, وہی سول وار, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں چاہے جو بائیڈن ہو چاہے صدر ٹرمپ ہو وہ بلیم جو ہے پاکستان پہ ڈالیں گے؟ نہیں, تو آف کورس وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ دیکھیے ہم نے سارا اسکرو اپ کر دیا. انہیں چاہیے ہوگا نا کسی کو بلیم کرنا, اور پاکستان از دا اونلی ون, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے بارڈر پر ہے اور اس وجہ سے پاکستان سے وہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ کریں. اب پاکستان کتنی ہیلپ کر سکتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کوئی ان لمیٹڈ پاور نہیں ہے. پھر طالبان کے اندر ان کے اوپر اپنے اوپر پاور نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ فیکشنز ہیں. اب ایک فیکشن مان رہا ہے, دوسرا شاید نہ مانے اسے, اور پھر آج کل وہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, کورونا پھیلا ہوا ہے, تو ویسے ہی چیزیں جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہی ریلیونٹ ہے کہ چاہے صدر ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن صاحب ہوں, پاکستان سے ان کی جو مفاد پرستی کا تعلق ہے, جب مفاد ہوگا وہ پاکستان کے پاس ہوں گے, مفاد نہیں ہوگا پاکستان کو نہیں پوچھیں گے. سر یہ اس بات میں آپ کو تھوڑا سا اختلاف کروں گا. سلسلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی پارٹی آتی ہے اس کی ایک فورن پالیسی ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے, یعنی کہ صدر بش کے زمانے میں بھی دیکھی گئی کہ صدر بش کا کچھ لیننگ ہوتی تھی صدر مشرف کی طرف اور پاکستان کی طرف, لیکن جب جو اوباما صاحب آئے, اوباما صاحب کا جو معاملہ تھا وہ کافی مختلف تھا. تو میں نہیں سمجھتا ریاض صاحب آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ ڈاکٹر مصباح اعظم کہہ رہی ہے کہ چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹس ہو, فرق کچھ نہیں پڑتا, ٹرمپ ہو جو بائیڈن ہو, اگر پاکستان کا اسکرو اپ ہوا, افغانستان میں معاملہ خراب ہوا تو سارا جو ہے الزام پاکستان میں ڈال دیا جائے گا. نہیں, میں اگری کرتا ہوں. یہ جو مصباح صاحب نے کہا کہ اگر وہاں پر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ ایزی اسکیپ گوٹ ہے اس میں. میرا سوال یہ تھا کہ چاہے صدر ٹرمپ الیکٹ ہوں یا جو بائیڈن صاحب الیکٹ ہوں, پاکستان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں, میرے خیال میں اتنا فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اس وقت بھی پاکستان کے تعلقات جو ہیں, جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ بہت خراب ہو جائیں گے, ویسا نہیں ہوا. پاکستان کے جو ٹویٹ وغیرہ کیے تھے انہوں نے شروع میں جس طرح کی باتیں کی تھی, تو وہ ایسا نہیں ہوا. حالات جو ہے پاکستان سے ان کے تعلقات بہتر ہو گئے اس کے بعد. بلکہ یہ انڈیا بہت نالاں ہے اس بات سے. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کا جھگڑا کرا دیں آپس میں, اور پھر تماشا دیکھیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہاں جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے, اس کے ایڈوائزر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب پاکستان جو ہے اس کی وجہ سے سب خراب ہے, اس پہ چڑھ دوڑو, اس پہ سختی شروع کر دو. شروع میں جناب ان کے جو ایڈوائزرز تھے, جس میں حسین حقانی صاحب کے ساتھ ایک کام کرتی تھی ایک صاحبہ, ان کو انہوں نے ایڈوائزر بنا لیا تھا. تو ان کا تو آپ لیزا کرٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, آپ لیزا کرٹس کی بات کر رہے ہیں. لیزا کرٹس, ہاں. بعد میں پھر سب ہار کے وہی کرنا پڑا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہوگی, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو چاہے کوئی بھی آئے اس میں, ان کے پاس ان دی اینڈ جو چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ, اگر افغانستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کریں, پاکستان سے بات کریں. سر یہ ویسے اب آپ نے ذکر چھیڑی دیا ہے, تذکرہ چھیڑی دیا ہے, تو یہ حسین حقانی صاحب کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ وہ انہوں نے جو کچھ کیا میرے حساب تک وہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں, لیکن جس ڈگر پہ وہ چل پڑے, یہ کیا اس کے پیچھے کیا نظر آتا ہے کہ کچھ معاملات خراب ہوئے, کس طرف چلا گیا یہ معاملہ؟ ہاں, وہ اصل میں کچھ بہت زیادہ بیٹر ہیں پاکستان سے, پہلے بھی بیٹر تھے. انہوں نے سنا میں نے یہ ہے کہ انہوں نے پہلے مشرف کے ساتھ جا کے معاملات طے کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے تم کو اپرچونٹی دو. نہیں, لیکن کچھ انڈین لابی کا بھی الزام آتا ہے, لیکن خیر ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن بہرحال ایک انٹلیکچوئل ہے, قابل آدمی ہے, اور لیکن جس راہ پہ وہ چل پڑے ہیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو ہے نا. کافی ان کی جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ بڑی کوشچنبل ہو گئی ہے. جو یہاں بھی جو کچھ شوز میں بھی آئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تو اس کو ایون جو امریکن اینالسٹ جو ان کے ساتھ لے کے آتے تھے بات کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں, ایک میں نے شو دیکھا PBS پہ, اس میں لارن ملر تھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو لارن ملر جو تھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت زیادہ بیلنس تھا پاکستان کی طرف, ان کا نہیں تھا. ان کی تو کوئی بے انتہا دشمنی ہے, یعنی جانی دشمنی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا. تو وہ اس کے اوپر تو وہ یہ 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو وہ تو خواہشات ہی ہیں, بس وہ ریالٹی کبھی بن نہیں سکتی. ڈاکٹر لیکن یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اس لیے کہ حقیقت تو حقیقت ہے, بہرحال اپنی جگہ چاہیے. میں ڈاکٹر مصباح اعظم سر آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ اب انڈیا کا ٹاپک آ گیا. انڈیا نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ایک پوری کیمپین چلائی جس کے اندر ایک میڈیا وارفیئر بھی اس کا حصہ ہے, اور اس طرح کے لوگ چھوڑے گئے جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا میں, انڈین میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, جنہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا, اور وہ زیادہ تر پاکستانی نژادی تھے. آئسولیٹ تو نہیں کر سکے. میری چند دن پہلے اپنے ایک ہندوستانی دوست سے بات ہو رہی تھی, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ مودی صاحب کو, اور وہ مودی صاحب کا ایڈمائر تھا, ایسے نہیں کہ وہ مودی صاحب کا سپورٹر نہیں تھا, بہت سپورٹ کرتا تھا مودی صاحب کو, لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ مودی صاحب نے جو پوری کیمپین چلائی تھی کہ میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دوں گا اور وہاں سے جو آتنکواد ہیں وہ انہی کے خلاف ہم کر دیں گے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مودی صاحب کی تقریباً فیل ہو گئی. اب حالت یہ ہے کہ نیپال, چین, پاکستان, یعنی ہر طرف سے وہ گھر گئے ہیں. یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی پالیسی. لیکن یہاں پر ایک اہم چیز جو جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ صاحب انڈیا گئے تھے اور بڑے گول گپے اور بڑی چاٹ کھلائی, اور جو ہے سموسے, گول گپے, پکوڑے, اور بڑا جو ہے وہ معاملہ ہوا. لیکن اس وقت جہاں پر مودی صاحب نے انڈیا کو لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہاں پر صدر ٹرمپ صاحب نے نہ کوئی بیان دیا, نہ کوئی ساتھ کھڑے ہوئے, نہ کوئی تھپی دی, اور نہ کوئی چین کے خلاف. صدر ٹرمپ صاحب ویسے ہی بات کرتے پھر رہے ہیں. تو انڈیا کا بھی معاملہ خراب چل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے, میں امید کر رہا تھا کہ شاید اب صدر ٹرمپ صاحب جو ہے چین کو برا بھلا کہیں, انڈیا کی سائیڈ لیں. یہ بھی نہیں ہوا. سر یہ تو فورن پالیسی کا پورا ڈیزاسٹر ہے, یعنی انڈین فورن پالیسی کا اس سے بدترین ڈیزاسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ویسے اگر فراز اگر آپ اجازت دیں, آپ نے میرے پچھلے سوال پہ تھوڑا سا اختلافی نوٹ دیا تھا, تو اور مجھے شاید رائٹ ہے کہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفرنسز, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈیفرنسز ہوتے ہیں جب ڈیفرنٹ پریسیڈنٹس میں, لیننگز بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہوتی کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں اور اس کے ساتھ اکانومی بنائیں. وہ اس پہ ہوتا ہے کہ کس حد تک ہم اس پہ ٹرسٹ کریں. دیٹ از آل. اچھا آئیے اب اس ٹاپک کے اوپر جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو جو سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. بھئی دیکھیے, سب سے پہلے ٹرمپ صاحب آج کل اپنے ٹربلز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں. انہیں اب اپنا الیکشن جیتنا ہے, اور انہیں جیسا ریاض صاحب نے انیشیلی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ مطلب مجھے لگ رہا ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ جو ہیں بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ بہت سے ایسے لوگوں نے بھی ووٹ دیا ادر دین جو کہ بہت ہی رائٹ ونگ وائٹ لوگ ہیں, ان کے علاوہ بھی ایسے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا جو کہ کائنڈ آف ٹلٹڈ ہیں ڈیموکریٹس کی طرف. لیکن ان لوگوں نے اس لیے دیا تھا کہ پالیٹکس آف نان پالیٹکس والا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ تھا اس وقت, اور اب وہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے کچھ ڈیموکریٹ اسٹیٹس بھی ٹرمپ صاحب کی طرف چلی گئی, تو ان کے لیے اپنے پرابلمز ہیں بہت. پھر دوسرا, جیسے شو سے پہلے ریاض حق صاحب اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اشوک سوین صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا, آج ہی صبح کی بات ہے, کہ انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتے کرتے آپ خود آئسولیٹ ہو گئے. اور وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ دیکھیے آج کل دنیا میں جو حالات ہیں, اکانومیز شرنک ہو رہی ہیں, اور تو لوگوں کے پاس یہ سب ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان کی مودی صاحب کی ایڈونچرزم کو سپورٹ کرے. اور
لوگ جو ہیں خاموش ہیں اس وقت. انہیں پھر دوسرا افغانستان کا ایشو ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں ایشوز جو ہیں خراب ہوں امریکہ کی وجہ سے یا انڈیا کی وجہ سے, تو اس لیے امریکہ جو ہے انڈیا کو زیادہ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس پہ کہ اس کو بھی ایک طرح سے لیسن مل جائے کہ چائنائی کے تھرو. دیکھیے چائنا نے فرسٹ ٹائم اس وقت لداخ کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میں نے بہت پہلے اپنے ایک شو میں اس چیز کا کوشچن اٹھایا تھا کہ پرابیبلی چائنا جو ہے وہ لداخ پر ایونچولی سوال اٹھائے گا, کیونکہ اس کا بڑا اسٹرانگ انٹرسٹ ہے. وہ لداخ کی وہاں کی چوٹیوں سے بہت بڑے ایریا کو واچ کرتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے اس کو انڈیا کے ہاتھ میں نہیں جانے دے گا. تو یہ سارے جو ڈائنامکس ہیں اس ایریا کی اسے امریکہ بھی سمجھتا ہے. اور ٹرمپ صاحب اگر نہ ہوتے اس وقت اپنی ٹربل میں تو وہ جو تھے وہ اپنے کسی ایڈوائزر کو نہ سنتے اور وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے تھے کہ انڈیا کو اس سے سپورٹ ملتی. ٹھیک ہے جی ریاض صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہی سوال کہ ایک تو انڈین لابی بھی تو امریکہ میں ہے. امریکہ کی جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس کے جو سی ای اوز ہیں, اس کے جو لیڈرز ہیں وہ انڈین نژاد ہیں اور انڈیا کی بہت بڑی لابی ہے امریکہ میں. تو کس طرف جائے گا معاملہ, کیونکہ یہاں کی لابی ہمیشہ چاہے کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہو یہاں پر, چاہے ڈیموکریٹس ہوں ریپبلکن ہو, وہ لابی ایک رول پلے کرتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات, ویلکم بیک. ریاض حق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہاں پر ایک تو اس بات کا جواب دیجیے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے اس دفعہ مودی صاحب کو سپورٹ کیوں نہیں کی اس پورے معاملے کے اندر جو چین سے ہوا. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک انڈین لابی ہے اور جو انڈین لابی ہے وہ یہاں پر ایک رول پلے کرتی ہے. یہاں کی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس کے جو لیڈران ہیں, جو سی ای اوز ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, وہ زیادہ تر جو ہے ان کمپنیز کے وہ انڈین نژاد ہیں. اور انڈیا میں جو H1 ویزا سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی امریکہ میں انڈیا سے زیادہ آتے ہیں. تو شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ صدر ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد کہ جی ہم جب وہ الیکٹ ہو گئے تھے کہ جی میں یہ H1 ویزے ختم کروں گا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ H1 ویزا اسی طرح آتے رہے, اسی طرح سے وہ لوگ آ رہے ہیں اور زیادہ تر وہ انڈیا سے آ رہے ہیں. تو ریاض صاحب اس کا ذرا جواب دیجیے کہ یہاں کی جو انڈین لابی ہے وہ کوئی رول پلے کرے گی. میرے خیال میں ایک انڈین لابی کا رول جو ہے نا اس کو کافی ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. ہیں لیکن اتنا زیادہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے. یہ لوگ تھنک ٹینکس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جناب اس طرح کے الٹے سیدھے پیپرز لکھتے رہتے ہیں. کئی پیپرز میں نے دیکھے کہ جناب پاکستان جو بس ختم ہونے والا ہے. ایک 1999 کا مجھے پیپر نظر آیا جو جناب یہاں کے جو ایشلی ٹیلس صاحب ہیں جو انڈین ہیں, انہوں نے ایک رینڈ کارپوریشن کے لیے ریسرچ کی تھی کہ بس 2015 تک پاکستان ختم. اس میں لکھا ہوا تھا پاکستان ڈس اپیئرز ان 2015. تو لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ریلیونس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ تھنک ٹینک میں باتیں کر لیتے ہیں, پیپرز چھاپ دیتے ہیں. جہاں تک ٹیکنالوجی ایگزیکٹوز کا تعلق ہے وہ اپنا زیادہ بزنس فوکسڈ ہیں, وہ پالیٹکس میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ یہاں تک ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے کہ یہ یہاں H1 ویزا پہ لوگ آتے رہیں تاکہ یہاں جو ویجز ہیں ان کو وہ کنٹرول کر سکیں. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے نا شروع سے اینٹی امیگریشن پالیسیز رہی ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ باہر سے لوگ آئیں, تو انہوں نے اس کو کافی ٹائٹ کر دیا. H1 کو آلریڈی جو نمبرز ہیں وہ ڈراپ ہونے لگے ہیں. پھر جو رینیولز ہو رہے تھے, پہلے آٹومیٹک رینیول ہو جاتا تھا کہ ایک بار آ گیا آپ H1 پہ تو جناب مستقل رینیو ہوتا رہتا تھا. اب انہوں نے بہت سے رینیولز کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا, بہت سے لوگوں کو واپس بھیج دیا. پھر یہ کرونا وائرس کا جو کرائسس آیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے جاب ختم ہو گئے ہیں, اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہو اور H1 ویزا پر ہو آپ, تو آپ کو واپس جانا پڑتا ہے, آپ یہاں رہ نہیں سکتے اس کے نتیجے میں. تو یہ سب ان کی وجہ سے ان کو کافی دھچکا پہنچا ہے. ٹرمپ کا ایسا ہے کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے کوئی اسٹرانگلی کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ان کو وہ سینس نہیں ہے الائنسز کا, جیو پالیٹکس کا, جو کہ ان سے پہلے لیڈرز کو تھا, یا جہاں کی جو فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کا وہ جو ہے, لیکن اس کی نہیں سنتے ہیں ٹرمپ صاحب, وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں. اچھا, لیکن اس وقت چین کے خلاف صدر ٹرمپ صاحب کافی کھل کے باتیں کر رہے ہیں. جو پورا کرونا وائرس ہے اس کو چائنیز وائرس بھی کہتے ہیں. اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب مودی صاحب کا معاملہ خراب ہوا یہ چین کے ساتھ, اور یہ فوجوں کا جو سلسلہ چلا چین اور انڈیا کے درمیان, تو صدر ٹرمپ صاحب کوئی انڈیا کی طرفداری کریں گے اور کوئی ایسی بات کریں گے چین کے خلاف جو کہ چین کو ناگوار ہوگی, اور انڈینز جو ہیں وہ کافی خوش ہوں گے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بڑی ان کو بہت مایوسی ہوئی یہ دیکھ کے
کہ ٹرمپ صاحب کا جو صرف ایک ہی بیان آیا سلسلے میں، اور وہ یہ تھا کہ میں میڈیٹ کرا دیتا ہوں. اس سے جو ہے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے دیکھ کے. نہیں، اور وہ تو ابھی گول گپے کھا کے آئے تھے انڈیا سے صدر ٹرمپ صاحب، یہ کوئی تقریباً 4-5 مہینے پرانی تو بات ہے یہ. ان کا تو ایسا ہے نا کہ بھائی جب نواز شریف سے انہوں نے شروع میں ایک ٹیلی فون کیا تھا اور کہا تھا یو آر اے گریٹ گائے، یو نو وی لو یو، اس طرح کچھ باتیں کی تھی. پھر اس کے بعد چند دن بعد وہ ایک ٹویٹ کر دیا ہے کچھ 2-3 مہینے بعد کہ جناب پاکستان ہیز بین ڈیسیونگ اس اینڈ بہت ہی لائز ان ڈیسیٹ کی بات شروع کی. تو ان کا ایسا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی تھاٹ آؤٹ پروسیس نہیں ہوتا ان کا، کیا کہیں گے. ٹھیک ہے جی، سے بات کر رہے ہیں، جو ان کو ایڈوائز کر دے وہی کر دیتے ہیں بس. یہ مصباح اعظم صاحب، آپ سے کلوزنگ ریمارکس میں لیتا ہوں، لیکن میں ایک اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کم از کم آپ، میرا شاید تاریخ میں اتنا مطالعہ نہیں اتنا آپ لوگوں کا ہے. سر، یہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایسا صدر ملتا ہے اس نوعیت کا جس نوعیت صدر ٹرمپ صاحب ہیں؟ اب مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے صدر آئے ہیں. پریزیڈنٹ ہوور تھے، مطلب ان کی جن کے زمانے میں پورا جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا ان کی کافی آپ تعریفیں کر سکتے ہیں اسی وے میں جس طرح ٹرمپ صاحب ہیں. اور بھی آتے رہے. امریکہ میں تو دیکھیے بہت سے صدور آئے ہیں اور بڑے بڑے غلط ڈیسیجنز ہوئے جو اب مجھے دیکھیے نام یاد نہیں آ رہا، شاید ریاض بھائی کو یاد ہو، جو جب تھیوڈر روزویلٹ جو تھے وہ ان کے انڈر تھے، وہ جو پریزیڈنٹ تھے جو کہ ری الیکٹ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد تھیوڈر روزویلٹ جو تھے وہ بن گئے. مرڈر ہوا تھا میرے خیال میں، مرڈر ہوا تھا. دیٹس کریکٹ. تھینک یو ریاض بھائی. جی، ان کا نام کیا تھا ریاض بھائی؟ اب خواتین حضرات وقفہ بھی لے سکتے ہیں، اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. دونوں حضرات کا، ڈاکٹر مصباح اعظم کا، ریاض صاحب، آپ دونوں کا شکریہ. خواتین حضرات، اگلے ہفتے حاضر ہوتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. فراز درویش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.